أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے، یاد کرو، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے کہا موسیٰ اپنا عصا مارو اس پتھر پر. یعنی پیاس لگی قوم کو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیاس بہت لگی ہے، پانی. انہیں دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پر اپنا عصا مارو یوں کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. کیوں؟ یہ 12 قبیلے تھے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ 12ویں پارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائیوں میں سے ایک بھائی تھے. یہ 12 بھائی کس کے تھے بیٹے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے. اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. تو وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام سے، ان سے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے سیپریٹ چشمہ جاری فرمایا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. فم فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے، اس پہاڑ سے 12 چشمے جاری ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشن کے مطابق ایک ایک چشمہ ہر قبیلے کو الاٹ کر دیا. یعنی لفظ ترجمہ ہوگا ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ جان لی. لیکن میں اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کو ایک چشمہ الاٹ کر دیا کہ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں زمین میں آتا ہے عربی محاورے کے مطابق، لیکن جو ساری گفتگو ہے وہ زمین پر ہے. تو ہمارے محاورے میں وہ پر آئے گا. اور ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. میرے استاد ہوتے تھے جو گورنمنٹ کالج میں FSC کے پروفیسر مبشر حسن صاحب، یہ ان کا فرمان ہے کہ ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. تو عربی محاورے میں یہ فی آتا ہے، میں، لیکن اردو محاورے میں یہ پر آئے گا. میں کوشش کروں گا، عام تراجم میں ہی ترجمہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ یہاں میں اپنے محاورے کے مطابق پر ترجمہ کروں. تو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تم زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب جو من و سلوہ نازل ہو رہا تھا، اب اس پر بھی انہیں تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ جی مونوٹنی پیدا ہو گئی ہے، ویرائٹی ہونی چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے پر انڈیور نہیں کر سکتے، اس پر صبر نہیں کر سکتے، اس پر قناعت نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کر اپنے رب سے، پکار اپنے رب کو ہمارے لیے، on our behalf، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے نکالے زمین میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مثلا ساگ پات، کھیرا، گیہوں، گندم، مسور اور لہسن اور پیاز. یعنی سارے جو چٹخارے ہیں وہ انہوں نے سارے وہاں پر تقاضا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نا ہمارے لیے وہ اگائے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ریپلیس کرنا چاہتے ہو اچھے کو برے سے؟ اہبطوا مصرا، تو پھر اترو شہر میں. اس میں محاورے میں کہے گا دفع ہو، یعنی تمہیں بغیر کسی محنت سے من و سلوہ مل رہا تھا، اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو پھر دفع ہو جاؤ، جا کے خود محنت کرو، اگاؤ، گھل چلاؤ، پانی دو، اور یہ ساری مصیبتیں جو ہیں کسان مول لیتا ہے وہ خود گزرو اس میں سے اور پھر جا کے کھاؤ. اہبطوا مصرا، اچھا تو جا رہو کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہیں ملے گا جو تم مانگ رہے ہو.
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ذلت اور محتاجی کے اندر وہ گھر گئے. وہ تو ڈاکٹر سارم صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ پھر ذلت اور مسکنت پر تھوپ دی گئی، یعنی یوں وہ ہاتھ ہلاتے تھے کہ جیسے اب تو وہ گویا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اپلے جو بنتے تھے گوئے، وہ کیا تھا کہ گائے بھینس کا فضلہ جو ہے اس کو اکٹھا کر کے اس کو ایک شیپ دے کر اس کو دیوار پر یوں تھوپا جاتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بالکل ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایسے اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے جس کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں تھا. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان، والذین ہادوا اور یہودی، والنصارى اور نصرانی عیسائی، والصابئین اور صابی، اکثر نے ترجمہ کیا صابی کا آتش پرست، یعنی مختلف مذاہب کا ذکر کیا. اور پھر فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو جو کوئی بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان سب کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہوگا، نہ کوئی ریگریٹ ہوگا. یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ 4 مذاہب کا ذکر کیا، مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی، اور پھر جو کامن ویلیوز ہیں تمام مذاہب کی ان کا ذکر کیا. وہ کامن ویلیوز کیا ہیں کہ ہر مذہب میں کسی بڑے کو مانا جاتا ہے جو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ ہے. پھر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہر مذہب میں ہوتا ہے کہ نیک کام کرو گے تو اجر ملے گا، برے کام کرو گے تو سزا ملے گی. ایمان لاؤ گے تو اجر پاؤ گے، اور کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجرم قرار پاؤ گے اور سزا کے مستحق ٹھہرو گے. پھر کچھ نیک عمل ہوتے ہیں ہر مذہب کے اندر کہ یہ کام کرو، زیادتی نہ کرو، دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. یہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں. اب بات ہو رہی ہے یہودیوں سے، تو وہ جو کامن ریلیجس ویلیوز ہیں ان کو یاد دلایا جا رہا ہے. مراد کیا ہے کہ تم وہ بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پر ایمان جیسے ہونا چاہیے وہ بھی نہیں، آخرت پر تمہارا ایمان نہیں، اس میں چور دروازے تمہیں نکالے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بخشے بخشائے سمجھتے ہو، یہ تو آخرت کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اور اسی طرح سچائی اور دیانتداری کو تو تم مانتے ہو نا کرنی چاہیے، تو پھر محمد کو کیوں نہیں مان رہے؟ ثابت کرو کہاں غلطی ہے. یہ تمہاری ہٹ درمی ہے کہ نہیں مان رہے، تو نیک کام تو کر نہیں رہے تم. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب بحث ہو رہی ہوتی ہے تو جو اختلافی نقطہ ہوتا ہے اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے، اور وہ جو اس کو مان رہے ہوتے ہیں وہی ان پہ منہ پہ مارا جاتا ہے. تو وہ یہ انداز ہے. اس میں خود مسلمانوں ہی میں سے بعض لوگ، زیادہ تر جو سیکولر مائنڈیڈ ہیں، انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکال دیا ہے کہ سارا قرآن مجید ایک طرف، اور اس آیت سے یہ ثابت کر لیا انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا معاذ اللہ ضروری نہیں ہے. جبکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسلام کا اصل حسن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا. یہ ایک اگلا سٹیپ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ سرکردہ افراد کو لے کر گئے کوہ طور پر اور ان سے معافی منگوائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا. یہ میثاق بنی اسرائیل کہلاتا ہے، بار بار اس کا ذکر آئے گا. یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ وعدہ لیا، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت طاری کر دی تھی اور پھر انہیں زندہ کیا تھا، اور کوہ طور کو ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا تھا کہ بندے بندے کیوں نہیں مرتے. انہوں نے کہا جی بالکل بس 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 بس، لیکن پھر گئے. اس کا ذکر بار بار آئے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا
کہ جو کچھ میں تمہیں دوں اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر نصیحتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ان کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے باوجود تم پھر گئے اس سے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سبت میں، یہ سبت کیا ہے عربی زبان میں اور عبرانی میں کہتے ہیں سیٹرڈے کو، یہ جو آج دن گزرا ہے یہ سیٹرڈے، یہ عربی زبان میں سبت ہے۔ یہ کیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق، جیسے ہمیں جمعے کا دن دیا گیا کہ جمعے کے دن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سننے کے لیے خاص کرو، اپنا کاروبار بند کرو، خاص طور پر اذان کے وقت، اور مسجد میں حاضر ہو جاؤ، اور جو خطیب، جو امام وعظ و نصیحت کر رہا اس کو سنو۔ لیکن یہودیوں نے حسب معمول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جمعہ نہیں ہفتہ، حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی اس کی، لیکن ان کی ایک عادت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، if the day of your choice then timing is of our choice۔ جن لوگوں کو امریکہ یا ویسٹ میں جانے کا فریکوینٹلی اتفاق ہوا ہے کہ ہفتے کی صبح جو بریجز ہیں نیو یارک کے، ان میں پیدل چلے جا رہے ہوتے ہیں یہودی ربائیز، یعنی وہ جو ان کے مخصوص وہ کالے کوٹ پہنے ہوئے اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے اور سر پر ہیٹ رکھے ہوئے، وہ یعنی ٹولیوں کی ٹولیاں جو ہیں وہ سینیگوگ جا رہے ہوتے ہیں ہفتے کی صبح۔ تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ہفتے کا دن لینا ہے تو پھر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تم پر کاروبار حرام ہوگا۔ لیکن یہ جو ان کی مخصوص عادت ہے یہودیوں کی کہ اللہ کے دین کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، اب یہودی جو ہے، جو ٹیپیکل یہودی ہے، وہ ہفتے کے دن دکان پر نہیں جاتا، لیکن دکان بند نہیں کرتا، اس کے ملازم دکان کھولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ یہی حرکت انہوں نے وہاں کی کہ ان کی ایک بستی ساحل سمندر پر آباد تھی اور ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ تو اب ان کے پتا تھا کہ ہفتے کے دن ہم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اتنی سمجھ دی ہے کہ مچھلیوں نے بھی معلوم کر لیا کہ 6 دن کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس دن ہمیں کوئی نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی تھا۔ اب وہ ساحل کے پاس ہٹکیلیاں لیتی ہوئی شر کہ ادھر سے ادھر گئی، ادھر پھلانگ کے گئی، اب ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ دھاڑی ایسی تہذیب پھڑ تنو سی نہیں سکتے، نبڑیاں تننا کوئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے دریا کے ساتھ بڑے بڑے چینلز جو ہے وہ کھود لیے اور ان کے آگے حوض بنا لیے۔ ہفتے کے دن وہ جو چینلز تھے ان کے شٹرز کھول دیتے اور کشتیاں، پانی اور ساری مچھلیاں جو تھی وہ حوضوں میں جا کے جمع ہو جاتی، اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ اچھا، ہوا کیا کہ اب کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ نہ یہ تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا، کیوں اہم وقت ضائع کرتے ہو، اللہ ان کو عذاب دے یا ایسا کرے۔ تو وہ سارے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر عذاب بھیجا۔ اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی تھی، حد سے بڑے تھے سبت کے سلسلے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ لیکن بخاری کی حدیث ہے کہ یہ جو بندر آج موجود ہیں یہ ان کی اولاد نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی سزا دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی مت مار سکتا ہے، کسی کی آنکھیں چھین سکتا ہے، کسی کی سماعت چھین سکتا ہے۔ جیسے وہ یہی جس نے بچڑا جو ہے اس کی پوجا شروع کرائی تھی بنی اسرائیل کے اندر، وہ جو تھا اس کو بیماری لگی تھی کہ میرے کول نہ آنا، میرے کول نہ آنا، میرے کول نہ آنا، میرے کول نہ آنا۔ ایک عجیب جسم کے اندر جو اس کے تھا، اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کہاں۔ ان کی سزا کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مست کر دیے اور انہیں بندر بنا دیے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، بس ہم نے بنا دیا ان کو باعث عبرت
سامنے موجود لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا اور بعد والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے ان کو نصیحت بنا دیا اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ یہاں بھی جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ محاورے میں کہہ دیا کہ مندر بنا دیا، مندر نہیں بن گئے تھے وہ، لیکن یہ جو آگے الفاظ ہیں کہ ہم نے اس کو عبرت بنایا، پھر عبرت تبھی ہے نا کہ وہ سزا باقاعدہ نظر آئے، وہ نظر آنے والی سزا تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو کہنے لگے کیا آپ مذاق کر رہے؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جہالت کی بات کروں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات مذاق میں منسوب کر دینا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ ہوا کیا تھا کہ کسی قبیلے نے بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی کو قتل کیا، پھر اس کی لاش کو جا کر دوسرے دشمن قبیلے کے علاقے میں پھینک آئے اور پھر ان پر کلیم ڈال دیا کہ انہوں نے بندہ مارا ہے۔ اب جھگڑا ہوا ان کے درمیان تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ لاش کو آ کے یوں ٹچ کرو تو وہ شخص زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اب وہ حجتیں کرنے لگے اس پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے اس وقت ذبح کر کے وہ کر لیتے تو یہ سارا چکر نہ ہو۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ یاد تو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو کہنے لگے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آر یو کڈنگ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں کوئی جہالت کی بات کروں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہماری طرف سے اپنے رب کو پکارنا، ذرا پوچھ کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے ہونی چاہیے نہ بوڑھی اور نہ بالکل ہی ورجن بچی، اوان بین ذالک، اٹ شوڈ بی ان بٹوین، ففعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جو حکم مل رہا ہے، لیکن وہ کتوں کنانا سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہنے لگے کہ موسیٰ ذرا پکارنا اپنے رب کو کہ وہ ہم پر واضح کرے ما لونھا، گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونھا، اور اس کا رنگ بہت شوخ پیلا ہو، تسر الناظرین، ویری اٹریکٹیو دیکھنے والوں کے لیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہا انہوں نے کہ موسیٰ ذرا پکارنا اپنے رب کو کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہمارے لیے کچھ کنفیوز سی ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ اور یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہہ دیا تو بات بن گئی، ورنہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر پھٹکتے ہی رہتے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ ایک گائے ہونی چاہیے جو کبھی زمین پر نہ جوتی گئی ہو ہل چلانے کے لیے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی جو رہٹ ہے کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے اس پر جوتی گئی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سلام ہونی چاہیے بے عیب۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے کہ ہاں اب آپ بالکل ٹھیک ٹھیک انفارمیشن لے آئے ہیں۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اور وہ گائے کون سی تھی؟ پھر ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس یہ گائے تھی بڑی غیر معمولی رنگ والی، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اس حجتوں کے ذریعے سے ان کو اس شخص کو فائدہ پہنچا دیا۔ اب یہ اس سے خریدنے کے لیے گئے اور اس نے جو دام مانگے وہ انہیں ادا کرنے پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے کہ وہ مجھے ذلیل کر کے کس کو فائدہ پہنچاتا ہے یا کسی کو ذلیل کر کے مجھے کیا فائدہ پہنچتا ہے، یہ ہمارے سوچنے کے کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا، جس کا حکم دے وہ کرنا، جس سے منع کرے اس سے باز آ جانا۔
باقی مجھے اس نے کیا دینا ہے یہ وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ کو کیا دینا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمارا کہاں کیا نقصان ہونا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ یہ ہمارے سوچنے کے کام نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔